مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 6 اکتوبر 2023 بعنوان ذکر الہی کے فضائل اور فوائد، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی الحدیفی حفظہ اللہ، ترجمہ بآواز عطا اللہ بن عبد المجید۔ تمام تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں جو بادشاہ ہے، پاک ہے، امن و سلامتی والا ہے اور عظمت و بزرگی والا ہے۔ ہمارے رب کے نام نہایت مقدس ہے، اس کی صفات نہایت بلند و بالا ہے، اس کی ذات ویسی ہی ہے جیسا کہ اس نے بیان کیا ہے۔ ہم اس کی تعریفوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا و آخرت میں ہمیشگی کے ساتھ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ میں اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہوں، فضیلتوں اور خیرات کے کاموں پر اسی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ان میں سے جن کا ہمیں علم ہے یا نہیں علم ہے وہی انعامات کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایسے غلبے والا ہے جو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو ایسے نور مبین کے ساتھ مبعوث کیے گئے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شرک اور دوسرے اندھیروں کو مٹا دیا۔ اے اللہ تو رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور معزز صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، تقوی الہی اختیار کرو، نیک کاموں کو انجام دے کر اور برائیوں سے دور رہ کر اس کا تقرب حاصل کرو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو اپنی خواہش کی پیروی کرے گا اور دنیا کو ترجیح دے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا اور آخرت کی دائمی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہش کی اتباع سے رکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ مسلمانوں، تمہیں تمہارے رب نے ایمان جیسے وصف کے ساتھ متصف کیا اور اس کے ساتھ مخاطب کیا، جو کہ انسان کی سب سے عظیم خوبی ہے کہ تم نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ اور اعمال و ایمان کو باطل اور کمزور کرنے والی اشیاء سے محفوظ رکھو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ وسیلے میں تمام قسم کی عبادات شامل ہیں، خواہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے کے ساتھ ہو یا منع کردہ اشیاء کو ترک کرنے کے ساتھ ہو۔ اسی طرح وسیلہ اطاعت کے تمام وسائل و ذرائع کو بھی شامل ہے، خیرات و بھلائیوں کا سرچشمہ، سزاؤں سے نجات دلانے والا، اعمال صالحہ کا منبع اور ہلاکتوں سے بچنے کا مضبوط ترین قلعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ فرائض و واجبات کی تکمیل کرتا ہے، عبادات کی کمی کو پورا کرتا ہے، اس کے ذریعے نیکیوں کے ثواب میں بڑھوتری ہوتی ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس کے ثواب و فضیلت اور قدر و منزلت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز، حج اور دوسری بہت ساری عبادات میں اسے فرض قرار دیا ہے، اور شریعت نے ہر حال میں ذکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے، حتیٰ کہ دین کا پہلا رکن ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اسلام کی تمام شریعت سازی اسی ذکر کی تفسیر اور اس گواہی کی ذیلی شاخ ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اقرار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کو جس طرح بکثرت کرنے کا حکم دیا ہے، کسی اور عبادت کو اس طرح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم آیا ہے، جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جمعہ کے دن بکثرت مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا بھیجا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے امام احمد، ابو داود اور ابن حبان نے اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اسے امام نسائی، ابن حبان اور طبرانی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا ہے، راہ الہی میں آپ نے کما حقہ جہاد کیا ہے اور امت کی بھلائی اور سچی خیر خواہی کی ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں درود و سلام پڑھنا ایک مسلمان کی جانب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہر قسم کی خیر و بھلائی اور اجر و ثواب والے اعمال جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں اور جن کے
کے ذریعے جنت کی راہ ہموار ہوتی ہے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہے. ذکر الہی کی فضیلت کے دلائل میں سے چند دلائل یہ ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے. اسے بخاری اور مسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے نہ بتلاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں سے بہتر ہے, تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے, تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے کا سبب بن سکتا ہے, سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور اس بات سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم دشمن سے قتال کرو, وہ تمہاری گردنیں مارے اور تم اس کی گردنوں کو مارو. صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اسے امام احمد, ترمذی اور حاکم نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن کس بندے کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہوگا. اسے امام ترمذی نے روایت کیا. اور عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول اسلام کے احکامات ہم پر بہت زیادہ ہیں, لہٰذا آپ ہمیں کسی ایسی جامع چیز کی طرف رہنمائی کر دیں جسے ہم لازم پکڑ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھو. اسے احمد, ترمذی, ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. ذکر الہی اعمال کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کی کمی کو پورا کرتا ہے, چھوٹی ہوئی نیکی کی بھرپائی کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ذکر الہی کے 3 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ کو یاد کرے, دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرے, اور اللہ تعالیٰ اپنی جود و سخا سے اسے بھی اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں, اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. اسے بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے. اور دوسرا مرتبہ یہ ہے, اور یہ درمیانہ درجہ ہے, کہ انسان اپنے رب کو اپنی زبان سے یاد کرے. بس اوقات اس ذکر کے معنی و مفہوم پر غور کرنے سے دل غافل ہو جاتا ہے. ایسا شخص بھی عظیم خیر و بھلائی کو سمیٹ رہا ہوتا ہے. اس درجے کے ثواب کو اللہ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا, اور اس کا اجر پہلے درجے کے مقابلے میں زیادہ ہے کیونکہ اس میں زبان کا بھی استعمال ہے, زبان سے کلمات ادا کرتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کا ایسا پسندیدہ جملہ ادا کرتا ہے جسے وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا, لیکن اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. اسے امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے. اور تیسرا مرتبہ یہ ہے, اور یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے, کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل کے ساتھ اس ذکر کے معنی و مفہوم پر غور کرے, اور ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن نشین رکھے ہے. یہ ذکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, اور اس انداز سے ذکر الہی بجا لانے والا شخص بھلائیوں اور اعلیٰ درجات کی طرف سبقت کرنے والا شمار ہوتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں, پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اسے موت آتی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. اسے امام احمد نے رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے. اس حدیث میں زبان اور دل دونوں سے ایک ساتھ ذکر کرنے کی فضیلت کا بیان ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس دیوار کے پیچھے جس شخص سے بھی ملو جو صدق کے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو تم اسے جنت کی خوشخبری دے دینا. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وغیرہ کا ورد کرے. اسی طرح بکثرت توبہ و استغفار کرے, دعا کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, ہر نقص و عیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکی بیان کرے, اور اس کی عظمت و جلالت, عزت و کبریائی اور کمال و جمال کے منافی امور سے اللہ کی تقدیس بیان کرے, اور ذات الہیہ کو مخلوقات میں سے کسی سے تشبیہ نہ دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا اس کے اسماء حسنی, صفات اولیاء اور افعال حکیمہ میں پوشیدہ ہے, جیسا کہ آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری آیتوں میں موجود ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے کہ مخلوق پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے اور بیان کیا جائے ان کے سامنے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو تم اپنے اللہ کی نعمت کو یاد کرو, کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے. اور مزید فرمایا اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے, اور تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. ان کے علاوہ دیگر آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں. اور ذکر الہی زبان پر ہلکا ہوتا ہے لیکن ترازو میں بھاری ہوتا ہے. ذکر اس وقت تک بار آور نہیں ہوگا, نہ اس سے دلوں کا تزکیہ ہوگا اور نہ ہی اعمال کی اصلاح ہوگی جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نہ کیا جائے. افضل ترین ذکر تلاوت قرآن مجید ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی تعریف ہے, نعمتوں کا ذکر ہے اور شریعت کی تفصیل موجود ہے. نیز اس میں ہر بھلائی پر ابھارا گیا ہے اور ہر شر سے ڈرایا گیا ہے. مسلمانوں یہ ہے ذکر کی بھلائیاں, برکتیں اور
فوائد، اور جہاں تک اس کے ثواب کا تعلق ہے تو اس پر اتنا ثواب ہے کہ نہ تو اسے کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی کسی انسان کے وہم و گمان سے گزرا ہو۔ ذکر الہی کے ثواب کے سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اسے 10 گردنیں آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور شام تک اسے شیطان سے پناہ نصیب ہوگی، اور کوئی شخص اس سے زیادہ اچھا عمل نہیں کر سکتا الا یہ کہ کوئی شخص اس سے بھی زیادہ یہ کلمات کہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیں جسے میں بیٹھے بیٹھے کر سکوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم 100 بار اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، کیونکہ اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ اللہ کی تعریف بیان کرو، یعنی الحمدللہ کہو، کیونکہ یہ زین و لگام سمیت ایسے 100 گھوڑوں کے برابر ہے جن پر تم سوار ہو کر اللہ کے راستے میں نکلو، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہو، کیونکہ یہ قلادے والے یعنی گلے میں لٹکائی ہوئی نشانی والے مقبول 100 اونٹوں کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، کیونکہ یہ آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے امام احمد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کو بیان کرتے رہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ یہ کلمات عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں اور شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے، اور یہ کلمات اپنے کہنے والے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ اور حاکم نے اسے روایت کیا ہے۔ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کسی چیز پر افسوس نہیں کریں گے سوائے اس وقت پر جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور وہ اس وقت پر اس لیے افسوس کریں گے کیونکہ وہ ذکر کے عظیم ثواب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے ذکر کرنے والے کو شیطان سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ حارث بن حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 کلمات پڑھنے کا حکم دے، اور ان 5 کلمات میں ذکر الہی بھی تھا، کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ دشمن تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا ہو یہاں تک کہ وہ شخص کسی مضبوط قلعے میں پہنچ کر اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح بندہ اپنے آپ کو ذکر کے ذریعے شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے امام ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ذکر کا عظیم ترین ثواب حصول جنت اور جہنم سے نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو تکلیف، پریشانی اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو دونوں جہانوں میں بلند کر دیتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے لہٰذا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور کفران نعمت نہ کرو۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے اس کے ذریعے روح و بدن کو تقویت ملتی ہے اور عبادات کی ادائیگی میں مدد ملتی ہے، محرمات سے بچاؤ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو آسان کر دیتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ مخلوق کا ورد اور تسبیح ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ذکر کا ایک ثواب یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے نفاق سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، اور یہ دین کے اندر سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے نفاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور اذکار میں جامع کلمات اختیار کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ کے جامع کلمات میں سے وہ کلمات بھی ہیں جو آپ نے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائے تھے۔ اللہ ہی کے لیے پاکی اور حمد ہے، اس کی مخلوقات کے برابر، اس کی رضامندی کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے قلم کی روشنائی کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس مخلوق کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی رضامندی کے برابر میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی قلم کی روشنائی کے برابر۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ سکھاؤں جو رات کے ساتھ دن اور دن کے ساتھ رات بھر ذکر کرنے سے افضل ہو، اور وہ یہ ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، میں اس کی پیدا کی ہوئی تمام چیزیں بھر کر اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں ہر چیز کی تعداد کے برابر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور ہر چیز بھر کر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی کتاب میں جن چیزوں کا شمار ہے اس کی تعداد کے برابر، اور اسے بھر کر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اور اس کی مخلوقات کو بھر کر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، میں ہر چیز کی تعداد کے برابر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور ہر چیز بھر کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، اللہ کی کتاب جن چیزوں کا شمار ہے اس کی تعداد کے برابر اسے بھر کر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ میں یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔
تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو نیکوکاروں کا کارساز ہے. اس کی اطاعت کی جاتی ہے تو وہ قدر کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کی جاتی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے. میں اپنے رب کی بے شمار معلوم و نامعلوم نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ روزی دینے والا, طاقتور اور مضبوط ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور امانت دار رسول ہیں. اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کے آل و اصحاب پر تا قیامت رحمت سلامتی اور برکت نازل فرما. حمد و صلات کے بعد نیک اعمال کر کے اور محرمات سے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کے بندو, غفلت, اعراض اور امیدوں کے دھوکے سے اٹھ کر اللہ کی جانب دوڑو, کیونکہ تم ایک متعین وقت کے لیے ہی بھیجے گئے ہو. ہر دور کی چیز قریب ہو جاتی ہے اور ہر نئی چیز پرانی بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے, مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب, تو نے مجھ پر بہت زیادہ احسان کیا ہے, اس لیے تو مجھے شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے بہت زیادہ یاد کیا کرو. اگر تم مجھے بہت زیادہ یاد کرو گے گویا تم نے میرا شکر ادا کر دیا, اور اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو تم نے میری ناشکری کی. اسے امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. سلف صالحین رحمہ اللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ سے بھرپور محبت کرتے تھے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی 2000 دانوں والی تسبیح تھی, وہ اس وقت تک نہ سوتے جب تک مکمل سبحان اللہ کی تسبیح نہ کر لیتے. اسے ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ کی عام گفتگو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہوا کرتی تھی. اور خالد بن معدان رحمہ اللہ ہر روز تلاوت قرآن کے علاوہ 40,000 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے. اسے بھی ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے. آج کے دور میں مسلمان کو ذکر الہی میں مشغول رہنے کی سخت ضرورت ہے کیونکہ فتنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, لوگوں کے دل بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو گئے ہیں, نگاہیں شہوت زدہ ہو چکی ہیں, شبہات اور خواہشات کا دور دورہ ہے. اور جب دنیا کی رنگینیوں سے انسان دھوکہ کھانے لگے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اذکار کی کتابوں کو حرز جان بنا لے جو اس کے لیے بصیرت اور نفع بخش ہوں, اور ان اذکار پر عمل بھی کرے. اذکار کی کتابوں میں سے بہترین کتابیں تحفۃ الذاکرین ہیں اور دیگر کتابیں بھی ہیں. اللہ کے بندو, یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, پس ایمان والو تم بھی ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. درود و سلام بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اول و آخر تمام لوگوں کے سردار ہیں, جو رسولوں کے امام ہیں. اے اللہ رحمت نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر, جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی. اے اللہ برکت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی. بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرما. اے اللہ خلفائے راشدین سے بھی راضی ہو جا, ابو بکر و عمر عثمان و علی ان سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور جنت کے قریب کر دینے والے اعمال کا سوال کرتے ہیں اور جہنم کے قریب کر دینے والے اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے اعلانیہ پوشیدہ سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہر مسلمان کے معاملات کی اللہ تو ہی والی بن جا. اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما دے, ان کی مدد فرما, بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. اے اللہ ہمارے فوج شدگان اور مسلمانوں کے فوج شدگان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ملکوں کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. اے تمام جہانوں کے پالنہار, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان کی اولاد سے ہمیں محفوظ فرما. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, اے اللہ خادم حرمین شریفین کو توفیق سے نواز اور اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما, اور ان کے ولی عہد کو بھی اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما, اور ہر کے کام میں ان کی مدد فرما. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اے ہمارے رب دنیا و آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ کے بندو, بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی کی سرکشی کے کاموں سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے, تم نصیحت حاصل کرو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, وہ تمہیں اور عطا فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو.